وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد علی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 715 آیت نمبر 170. آج کا موضوع کیا ہم فسادی لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. پھر ان کے بعد ناخلف ان کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث بنے. یہ بے تعمل اس دنیا دنی کا مال و متاع لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بخش دیے جائیں گے، اور لوگ ایسوں پر طعن کرتے ہیں اگر ان کے سامنے بھی ویسا ہی مال آ جاتا ہے تو وہ بھی اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر سچ کے سوا اور کچھ نہیں کہیں گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو انہوں نے پڑھ بھی لیا ہے، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے. کیا تم سمجھتے نہیں؟ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 170. لفظی ترجمہ: والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. انا لا نضیع اجر المحسنین، ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے اور اس میں یعنی کامیابی کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے. جو بنیادی یعنی جو کامیابی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جو فلاح کا اور نجات کا طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. صرف دو چیزیں ہیں: یمسکون بالکتاب و اقاموا الصلاۃ، جو کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. بس اب یہ اللہ تعالیٰ یعنی فرما رہا ہے کہ بھئی یہ تو بڑا نیک کردار شخص ہے، یہ مصلح ہے، اصلاح کرنے والا ہے، اور میں ان کا اجر ضائع نہیں کروں گا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. یہ بات بہرحال تھوڑی سی اس پہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بات کرتے ہیں. دیکھیں، دو چیزیں ہیں، اور ایک تو میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ بات ہمارے لیے ہے. مصلح
دنیا میں دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہیں اس وقت پائے جاتے ہیں، ایک مصلحین ہیں اور ایک مفسد ہیں۔ مفسد فساد پھیلانے والے، ایک اصلاح کرنے والے نیک کردار لوگ، مصلح اصلاح کرنے والے۔ تو بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارا شمار کون سے لوگوں میں سے ہوتا ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں۔ بہرحال تو انسان دنیا میں آیا ہے، اگر اس نے اپنی اصلاح کر لی، فمن آمن و اصلح، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں میرے خیال سے اسی صورت میں کہ جو ایمان لے آیا اور اس نے اپنی اصلاح کی، فإنا لا نضيع اجر المحسنین، وہاں بھی اس قسم کی کوئی آیت ہے، بہرحال پوری طرح مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ 2 شرائط ہیں سامنے، تمسک بالکتاب اور اقامت الصلاۃ۔ دیکھیں مشکل بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یعنی کتاب جو ہے اس وقت اگر ہم دیکھیں تو یہ دونوں چیزیں ہم میں موجود نہیں ہیں، افراد میں بھی نہیں ہیں اور قوم میں بھی نہیں ہے اور امت میں بھی نہیں ہے۔ تمسک بالکتاب، ہم نے تو کتاب کو چھوڑ دیا ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، یعنی پیشن گوئی کی تھی کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ ضرور آئے گا جب اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور کتاب کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، کتاب کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس دور کے علماء شریر ترین مخلوق ہوں گے کہ فتنہ ان سے اٹھے گا اور انہی کی طرف واپس لوٹے گا۔ یہ پوری حدیث کا میں نے مفہوم آپ کو بیان کر دیا ہے، اور دیکھیں میں تو آپ کو قرآن اور حدیث ہی بیان کر رہا ہوں، بہرحال یعنی اس میں میری خواہشات نہیں ہے سامعین کرام۔ آج وہ دور ہے سامعین کرام کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے، حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ بہرحال تمسک بالکتاب اور اقامت صلاۃ، تھوڑی سی میں اس پہ بات کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، یعنی ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا مقصود اللہ ہے، ہمیں اللہ تک جانا ہے اللہ کے راستے پر چل کر۔ اب اس کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ اللہ ہماری منزل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم کیسے دربار الہی تک رسائی حاصل کریں گے؟ اللہ کے قریب کیسے ہوں گے؟ ملاقات کا اہل اپنے آپ کو کیسے بنائیں گے؟ دیدار کا اہل کیسے بنائیں گے؟ تو یہ کتاب میں لکھا ہے۔ کتاب دین اسلام کی عملی تشریح ہے کہ آپ نے دنیا کی زندگی گزارنی کیسے ہے، جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے سامنے کرام کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور نعمتیں تمام کر دی ہیں، اور تمہارے لیے دین اسلام پر میں راضی ہوں، یعنی یہ دین ہی تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ دین کیا ہے اس کے متعلق میں آپ کو کہہ چکا ہوں، دین زندگی گزارنے کا طریقہ، اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتا دوں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کا جو مقصد حیات ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنا دیا ہے، اور وہ آسان طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں دیکھو تمہیں زندگی دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا اختیار بھی دے رہا ہوں، تم اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو زندگی اپنی مرضی سے نہ گزارو بلکہ میری مرضی سے گزارو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کیسے گزارو۔ کتاب آئی کی، جس نے بھی ان ہدایات کے مطابق زندگی گزاری فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔
تو تمسک بالکتاب، یمسکون بالکتاب. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یاد ہے آپ کو؟ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی. دو چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہ ہوگی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ. در حقیقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں سامنے کے سامنے. کتاب اور سنت چیز ایک ہے. کتاب حکم ہے اور سنت طریقہ ہے، بس بات ختم ہوگی. اصل کتاب ہے اور طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. یعنی دین کو کوئی فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو رسول کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، رسول کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہوگی، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. یہ اصل میں ہمارا ذہن نہیں بنتا. یعنی بہت عجیب سا لگتا ہے کہ کیا ہم اپنی مرضی چھوڑ کے زندگی گزاریں، کیا ہم ساری مرضی اللہ ہی کی کریں. یہ ہمیں عجیب سا لگتا ہے، عجیب لگتا ہے بلکہ ناممکن لگتا ہے. بہت سے پڑھے لکھے دیندار لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ بھئی آج کے دور میں قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا. مجھ سے تعجباً پوچھتے ہیں کیا ایسا آج ہو سکتا ہے؟ یہ ذہنیت ہے ہماری. یعنی یہ بہت دیندار لوگ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یار وہ تو نہیں ہو سکتا. میرے اپنے ساتھیوں میں نے آپ کو کہا کہ ایسے لوگ موجود ہیں. یہ برائے نام دین رہ گیا ہے. بس دین کو فالو کرنا اس کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے. ٹوٹلی دین کو فالو کرنا اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اہمیت دے دی ہے، ترجیح بنا لی ہے دنیا کی زندگی، اور یہ اس کو اپنے دل میں بٹھا لیا ہے. دیکھیں یہ میں بنیادی مرض بیان کر رہا ہوں. یعنی ہم لوگوں کا جو بنیادی مرض ہے وہ یہ ہے کہ اشربوا فی قلوبہم العجل، ان کے دلوں میں بچھڑے کی دنیا کی محبت جو ہے وہ یعنی ہمارے دل میں بس گئی ہے. اور یہ ایک ایسی دردناک کہانی ہے سامنے کرام کہ آپ کو یہ ہر طبقے میں مل جائے گی، ہر طبقے میں مل جائے گی. یہ دنیا کی محبت اور حب دنیا جس دل میں بھی آ جائے تو اس کے کام برائی پر مشتمل ہوتے ہیں، اچھائی پر مشتمل نہیں ہوتے. یہ بات نوٹ کر لیں. دیکھیں یہ بات سمجھنی اتنی مشکل نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل چیز جو ہے گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا کہ اصل چیز ہوتی ہے نیت. آپ کی زندگی کی نیت دنیا بن گئی، آپ کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہو گئی مقابلے آخرت کے، تو بس بات تو پھر ختم ہو گئی. بات تو ختم ہو گئی. بس چھوڑ دیں، پھر سب کچھ چھوڑ دیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نیک اعمال آپ کے ضائع ہو جائیں گے جو بھی آپ کر رہے ہیں. ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے اللہ کے دربار میں حاضری لگانے کی، ملاقات کی اور جنت میں رہنے کی. آپ کی خواہش ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی آرزو ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی تمنا ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی جستجو ہی نہیں ہے، آپ کی کوئی محنت ہی نہیں ہے. ہماری ساری محنتیں تو دنیا کے لیے گم ہو گئی ہیں سرکار. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش گم ہو گئی دنیا ہی کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. گمان وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں. بہرحال تو یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرام، آپ دیکھ لیں. دیکھیں یہ ایک میں آیت پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے یعنی دل روتا ہے اور افسوس سے روتا ہے کہ ہم کس حالات کا شکار ہو گئے. تمسک بالکتاب آج نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں، کتاب کو مضبوطی سے تھامنا نہیں چاہتے. آپ دیکھ لیں ہم فرقہ واریت کے شکار ہیں. ہر مسجد پہ ایک فرقے کی تختی لگی ہوئی ہے
اور بس اسی اختلافات میں ہم گم ہیں۔ خیر یہ تو مذہبی یعنی وہ ہے، لیکن ہمارا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ مسجدیں ہدایت سے خالی ہیں۔ آج مسجدیں آپ یہ گرینائٹ لگا لیں اور ماربل لگا لیں اور مینار اونچے اونچے اور بہترین سٹرکچر اور یہ اور وہ، بعض میں تو اے سی، میں نے آپ یعنی بہت سی مسجدوں میں اے سی لگے ہوئے دیکھیں، چلتے ہوئے کم دیکھیں لیکن لگے ہوئے دیکھیں، اور لیکن کچھ مسجدیں ہیں اس میں لگے ہوئے بھی دیکھیں، بڑا خرچہ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں بس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بس ختم ہو گئی بات، اے سی لگا ہوا ہے، صاحب جی عمر رسیدہ ہیں میری طرح، بس آ کے جو ہے گھر میں کوئی گھاس نہیں ڈالتا تو مسجد میں آ کے آرام سے بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں، کرسی پہ کہیں زمین پہ بیٹھ کے یا قالین پہ بیٹھ کے۔ تو بہت ہی دیکھیں، ایک یہ قرآن اگر میں پڑھ رہا ہوں نا تو میں قطعاً اس لیے نہیں کہ آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں تو آیت پڑھ کے پھر دیکھتا ہوں کہ بھئی اس میں مضمون کیا ہے، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ اب اس میں دو کام ہیں، اقامت صلاۃ اور تمسک بالکتاب، کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے، اس پر مطلب یہ ہے کہ اس کو تھام لینا، کیا اس کے راستے پر چلنا جو کتاب ہمیں راستہ بتاتی ہے۔ تو اگر یہ نہیں کر رہے تو آپ مصلح نہیں ہیں، آپ مفسد ہیں، آپ فسادی ہیں، آپ کے اندر بھی فساد ہے، آپ کے گھر میں بھی فساد ہے، آپ کے معاشرے میں بھی فساد ہے، اور یہ فساد دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد پھیلا ہوا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہوں، نیت اگر آپ کی خراب ہو گئی دنیا میں زندگی گزارنے کی، آخرت کے مقابلے میں اگر آپ دنیا کی زندگی کی اہمیت ہو گئی، آپ کا بیڑا غرق ہے۔ یہ دیکھیں میں کوئی پردہ نہیں رکھ رہا اور بالکل واضح طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بات میری نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ کا بیڑا غرق کرنے کا فتویٰ دینے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک جگہ نہیں ہے، ہر جگہ ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس سے۔ جو نماز کے مقصد سے غافل نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بیان فرمائی ہے۔ ہمیں تو نماز ہی کے کیا کسی چیز کا مقصد معلوم نہیں ہے، نماز ہی کی کیا ہمیں اپنا مقصد معلوم نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے، اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانتے، اپنی منزل کو نہیں پہچانتے، اپنے راستے کو نہیں پہچانتے۔ ہمیں تو ایک راستہ معلوم ہے، دنیا، ختم بات ختم، دنیا بس۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، سب سے زیادہ نقصان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ میرا سارا مضمون اسی ایک آیت میں موجود ہے۔ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ دیکھیں جو آیت میں پڑھی ہے، ترجمہ بھی میں ابھی کروں گا اللہ کی توفیق سے، اس میں کسی دین، کسی ایمان، مومن، مشرک، کافر، منافق، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اس میں ایک رویے کا تذکرہ ہے، اس میں ایک ذہنیت کی بات فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور ایسی ذہنیت اگر ہماری ہو گئی، کسی کی بھی ہو گئی، ہماری کیا، کسی کی بھی ہو گئی، وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے اعمال کے لحاظ سے۔
حل ننبئکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، بالاخسرین اعمال، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کی زندگی میں۔ بس یہ ایک بات ہے، ضل سعیہم، یعنی دیکھیں اس میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں، اور امید ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جذبات میں نہیں ہوں، جذبات میں انسان بول جاتا ہے جو بھی ہے، لیکن آرام سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے، آرام سے اس آیت کو سنیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں۔ ایمان، عمل صالح، کافر، مشرک، منافق، کوئی بات ہی نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں ایک رویے کا تذکرہ ہے، ایک ذہنیت کی بات ہے کہ ایسے لوگ جن کی نظر میں دنیا کی اہمیت ہے، ترجیح ان کی دنیا ہے، اور یہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، بس یہی مسائل ہیں اس کے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی لوگ رہتے ہیں، خواہ کہ وہ ایک چنچی چلانے والا ہے، رکشہ چلانے والا ہے، پھل سبزی بیچنے والا ہے، یا علاقے کا ممبر ہے، یا علاقے کا رکن صوبائی اسمبلی ہے، یا قومی اسمبلی، یا وزیر ہے، یا وزیر اعلیٰ ہے، یا قومی اسمبلی کا ممبر ہے، یا وزیر ہے وفاق کا، یا مشیر ہے، یا جو ہے وزیر اعظم ہے، یا جرنل ہے، یا چیف جسٹس ہے۔ یہ میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میرا کسی سے کوئی وہ لینا دینا نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ انسان جس کی ترجیح دنیا ہے، اور میں یہ دعویٰ بھی کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کی ترجیح آج من حیث القوم، من حیث الامت، کتنے 1.5 ارب لوگ ہیں، ان سب کی ترجیح جو ہے، اول ترجیح دنیا ہے، آخرت کوئی ترجیح ہے ہی نہیں، اور جن کی ہے میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا۔ ترجیح پہ سارے کام ہوتے ہیں سامنے کا، آپ کی نظر میں جس بات کی ترجیح ہوتی ہے، یعنی میں گھر میں بیٹھا ہوا جو شوہر ہے اور اس کی بیوی ہے، ان کی ترجیح دنیا ہے، اب قرآن اور حدیث یہ خاطر میں نہیں لائیں گے، بس اپنی خواہش ہے، اپنی مرضی ہے، بس ہماری زندگی ہے، جی رہے۔ یعنی ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے، اور بیرون دنیا سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں۔ تو جب آپ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ آیت میں مکمل کر لوں، بڑی اہم آیت ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ دیکھیں 2 باتیں ہیں، تمسک بالکتاب اور اقامت الصلاۃ، یہ لوگ جو ہیں یہ مصلح ہیں، باقی مفسد ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ تو اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا عمل سے، اپنے عملاً انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے اور اس کی ملاقات کے لیے تیاری کرنے سے انکار کر دیا عملی طور پر۔ اب ان کے جو نیک اعمال ہیں، ان مسلمانوں کے جو نیک اعمال ہیں، اور رویہ ان کا یہ ہے کہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کے تمام نیک اعمال وہ ضائع ہو جائیں گے، ان کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ کبھی آپ نے ایسا ترازو دیکھا ہے؟ پہلے تو وہ، آج کل تو وہ ڈیجیٹل آ گئے نا ترازو، لیکن چلیں ڈیجیٹل ہی کے لے لیتے ہیں، ڈیجیٹل ترازو ہے، آپ نے یعنی دکاندار جو ہے اس نے رکھ دیا ہے، یعنی ایک شاپر، خالی شاپر لے کے اس میں چینی ڈالنا ہے، آپ اس سے 5 کلو چینی مانگ رہے ہیں، وہ چینی ڈالتا جا رہا ہے اس میں، اور وہ یعنی
تھوڑا سا حرکت کرتے ہیں پھر 0 پہ آ جاتے ہیں. ڈیجیٹل ترازو ہے نا. تو اس میں وہ آپ نے 5 کلو مانگی ہے، اس نے یعنی 10 کلو چینی وہ ڈال چکا ہے ایک اندازے کے مطابق، لیکن ترازو جو ہے وہ 0 ہے. ترازو 0 بتا رہے. یا کسی نے اسٹیل گھر کی لینڈر کے لیے 1 ٹن سیخ کا یا 2 ٹن سیخ کا آرڈر دیا، اسٹیل والے کی دکان پہ جا کے سیخ چاہیے بھئی 2 ٹن. اب وہ مزدوروں نے 2 ٹن سیخ اندازاً لا کے اس ڈیجیٹل اس پہ ڈال لی. آپ کو پتہ ہے نا ڈیجیٹل ہی ہے سارا سسٹم ہی آج کل. تو وہ 0 ہی بتا رہے. مزدوروں نے اپنے حساب سے 2 ٹن ایک. اسی طرح دیکھیں ساری زندگی کی آپ نماز 50-60 سال کی نمازیں، 50 سال کے روزے، اور اسی طرح آپ یعنی 15 کے بعد وہ ہوتا ہے نا، یعنی تلنے کے قابل ہو جاتے ہیں. قلم تو 15 سال سے پہلے اٹھایا ہی نہیں جاتا، معاف ہے سب کچھ جو بھی ہے. ویسی میں بات کروں جتنے بھی ہیں، ہم جتنے بھی عمر ہیں، آپ نے اس میں 10 حج کر لیے، 50 عمرے کر لیے، ہر سال عمرہ، اور ہر سال جو ہے وہاں شب یعنی مسجد نبوی میں جو ہے وہ کیا مسجد نبوی میں اعتکاف 50 سال کیا ہے آپ نے، اور 20 حج بھی کر لیے، اور یہ 50 سال کی نمازیں، 50 سال کے روزے، یہ سب، اور وہاں خیراتیں، اور یہ زکاتیں، اور یہ وہ سارا. جب وہ ترازو میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ذرا سوچ لیں. آپ یا تو مصلح ہیں یا تو مصلح ہیں، مصلح یا مفسد ہیں. ہم سب فسادی ہیں سامنے کا. ہمارے اندر فساد ہے، ہماری نیتوں میں فتور ہے، نیتوں میں فساد ہے، کاموں میں بھی فساد ہے، ہمارے دل میں بھی فساد ہے، ہمیں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے. ہاں اگر ایسا نہیں ہے اور آپ مصلح ہیں، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو مفسدین کی ہیں، ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں. العوام کل انعام، جانوروں کی مثال ہے. یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، جو لوگ تمسک بالکتاب کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس کا میں نے یعنی اقامت صلاۃ پہ میں نے بات کی بھی ہے، کرتا بھی ہوں اور کروں گا بھی، لیکن آج ٹائم اختتام پذیر ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. جی اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، یعنی قرآن کے معنی پر اور طریقے پر عمل کرتے ہیں، یہ تھامنے کا مطلب ہے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. اِنَّا لَا، یہ مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں.
اور انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم مصلحین کا اجر ضائع نہیں کریں گے کبھی بھی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ بات نوٹ کر لیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.